اکمل اردو رہنما چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بچوں. ہم سبق پڑھ رہے تھے بے تکلفی، جو آپ کا سبق نمبر 2 ہے. اس کا پہلے حصے میں ہم نے کنہیا لال کپور جو اس کے مصنف ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا. سیکنڈ میں ہم نے پھر جو سبق شروع ہوا تھا ہمارا بے تکلفی، تو 2 پارٹ میں ہم نے فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ میں وہ سبق ہم نے مکمل کیا تھا. ابھی ہمارا اس سبق کا 3rd پارٹ ہے جس میں ہم جو مشق دی ہوئی ہیں پیچھے ان مشق کو حل کریں گے، اور آپ اپنی کاپی میں ان کو ویڈیو کو پاز کر کے لکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم الفاظ معنی سے شروع کرتے ہیں. یہ الفاظ معنی میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ A4 شیٹ پر لکھ کر اسکول میں جمع کرائیں گے اور کاپی میں بھی لکھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے ہمارا تکلف. تکلف کے معنی ہے تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا یا بناوٹ، یعنی جو کچھ نہیں ہے وہ دکھانا، جس کو ہم ظاہرداری یا دکھاوا بھی کہتے ہیں. تو تکلف کا معنی تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا اس لیے ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ مان لیجئے آپ کے سر میں بہت درد ہے اور آپ کو چائے کی طلب لگ رہی ہے، چائے کی ضرورت ہے، اور آپ کسی دوست کے گھر بیٹھے ہیں اور وہ دوست آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا چائے پیو گے، تو آپ اس کو منع کر دیتے ہیں اس لیے کہ یا پتہ نہیں یہ کیا سوچے گا یا برا لگے گا یا اس کو تکلیف ہوگی، تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں رہنے دو، چائے کی تکلیف مت کرو. تو یہ تکلف ہے. اب یہاں دراصل آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں. آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کو جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ شرم کی وجہ سے، یا آپ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی اس کو کچھ برا محسوس ہو. لیکن تکلیف کون اٹھا رہا ہے؟ تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں. تو یہ کہلاتا ہے تکلف. ایسے ہی مان لیجئے راستے میں آپ جا رہے ہیں، اچانک آپ کے والد صاحب کے دوست مل گئے، ان کے ہاتھ میں کوئی بھاری تھیلا ہے. اب آپ اٹھانا تو نہیں چاہتے تھیلا، لیکن وہ مل گئے ہیں اور آپ کے والد کے دوست ہیں، تو آپ تکلف کرتے ہیں، یعنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں لائیے انکل یہ تھیلا مجھے دے دیجئے، میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں. تو یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر تو یہ بات ہو، پہلے واقعہ میں تو یہ بات ہو کہ میں چائے تو پینا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت بھی ہے، لیکن آپ پیتے نہیں ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں. اور دوسرے واقعے میں آپ وہ تھیلا ہو سکتا ہے نہ اٹھانا چاہتے ہوں، وہ تکلیف نہ اٹھانا چاہتے ہوں، لیکن پھر بھی تکلف کی وجہ سے آپ وہ اٹھا لیتے ہیں اور اس تھیلے کو ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں. تو اس لیے تکلف کا مطلب ہوتا ہے تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا. اور ظاہرداری اس لیے کہا گیا ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دل میں وہ بات آپ کے نہیں ہوتی جو زبان پہ ہوتی ہے، یعنی آپ کی خواہش تو ہے چائے پینے کی، لیکن آپ پھر بھی منع کر رہے ہیں کہ نہیں رہنے دو یار. تو یہ ظاہرداری یعنی دکھاوا ہے. دوسرا لفظ ہے معراج. معراج کا مطلب ویسے تو بلندی اور اونچائی ہوتا ہے، اور معراج کے ایک معنی جو ہے وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اسلام کے نقطہ نظر سے. اگر ہم دیکھیں تو جب اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت اور دوزخ کے نظارے دکھائے تھے اور بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے، تو وہ جو واقعہ ہے اللہ کے رسول کا آسمانوں پر یعنی بلندی پر جانا، اس کو بھی معراج کہا جاتا ہے. اور جس رات میں آپ آسمانوں پر گئے تھے اس کو شب معراج کہا جاتا ہے. تو معراج کا مطلب ہوا بلندی اور اونچائی. تیسرا لفظ ہے شاہد. شاہد کا مطلب ہوتا ہے شہادت دینے والا، اور شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی. تو شہادت کے معنی ہوئے گواہی اور شاہد کے معنی ہوئے گواہ. اسی طرح سے ایک لفظ ہے راحت. اس کا مطلب ہوتا ہے آرام اور آسائش. ناہنجار، بری چال چلن والا، جس کے چال چلن اچھے نہیں ہوں، جس کے جو ہے جس کے اندر بری عادتیں ہوں، بری خصلتیں ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ناہنجار. عفو طلب. عفو کا مطلب ہوتا ہے معافی. عفو طلب یعنی طلب کا مطلب ہوتا ہے چاہت، خواہش. تو عفو طلب یعنی معافی کی خواہش رکھنے والا، معافی مانگنے والا. یک لخت. یک کا مطلب تو ہوتا ہے ویسے ایک، تو یک لخت یعنی ایک دم، فوراً یا اچانک. معذرت. معذرت کا مطلب ہوتا ہے عذر پیش کرنا، کوئی وجہ بیان کرنا کسی کام کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں معذرت کرنا. جیسے آپ اسکول لیٹ آئے تو آپ معذرت پیش کرتے ہیں کہ سر آج میری گاڑی پنچر ہو گئی تھی اور میں اس لیے لیٹ ہو گیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں معذرت. اس کے بعد ہے مستعار. مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار لیا ہوا یا مانگا ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں مستعار. اسی سے بنتے یہ ایک صنعت ہے استعارہ، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے جب ہم نظم والا پورشن پڑھیں گے. اس کے بعد ہے اکتفا. اکتفا کا مطلب ہوتا ہے بس کرنا، ہے نا، یعنی کافی سمجھنا یا کفایت کرنا، کہ اس نے 2 بسکٹ پر ہی اکتفا کر لیا، یعنی 2 بسکٹ کھا کر اس پر بس کر لیا، 2 بسکٹ کو ہی اس نے کافی سمجھا. عدم موجودگی. عدم کا مطلب ہوتا ہے غیر،
عدم موجودگی کا مطلب ہوا غیر موجودگی، موجودگی یعنی حاضری، موجود نہ ہونا، عدم کا مطلب نہ ہونا۔ کرم، کرم کا مطلب عنایت یا مہربانی۔ ودا، دیکھیں ودا کو غور سے دیکھیں، اس میں لاسٹ میں عین ہے، ودا کا مطلب ہوتا ہے رخصت ہونا یا جدا ہونا۔ اور غروب، غروب کا مطلب ہوتا ہے ڈوبنا، تو سورج یا چاند کا ڈوبنا، سورج جب ڈوبتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو کیا کہتے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے۔ نفاست، نفاست کا مطلب ہوتا ہے خوبی، عمدگی، لطافت، اچھائی، صاف ستھرائی، کوئی چیز صاف ستھری ہو، اچھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ چیز بہت نفیس ہے، یہ کپڑا بہت نفیس ہے، عمدہ ہے۔ اور اس کا ولوم شبد اس کا متضاد ہوتا ہے کثافت، کثافت یعنی گندگی جو عمدہ نہ ہو، غلاظت یعنی جو غلیظ ہو، گندی ہو، تو اس کو ہم کثافت کہتے ہیں۔ گاڑھا پن بھی کہتے ہیں، گاڑھا پن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایک چیز میں جب دوسری چیزیں لکوڈ ملا دیا جاتا ہے، گندگی مل جاتی ہے عموماً تو وہ گاڑھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے گاڑھے پن میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کثافت کو جو اصلی میننگ ہے وہ ہے گندگی یا غلاظت، پردوشن کو بھی کثافت کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے الفاظ تھے اور یہ ان کے میننگ تھے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھیں آگے ہیں یہ سوالات کے سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کو اپنے کاپی میں تحریر کرنے۔ تو پہلا سوال ہے کہ بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے۔ یہ سوالات کے جوابات میں آپ کو ابھی اسکرین پر دکھاؤں گا، اور آپ کو اسکرین کو پاز کر کے ان کو کاپی میں لکھنا ہے تاکہ آپ اپنے ٹیچر کو چیک کرا سکیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ یہ دیکھیے، یہ سوال نمبر 1 ہے، بے تکلفی سے کیا پریشانی ہوتی ہے۔ تو شارٹ میں ہم نے اس کا جواب لکھا ہے کہ بے تکلفی انسان کو عموماً پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بے تکلفی جو ہے وہ انسان کو پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ آپ سوال لکھیں، اس کے بعد اس سوال کا جواب لکھیں۔ جب جواب مکمل ہو جائے تو آپ جو ہے نیچے لائن ضرور کھینچیں کہ سوال مکمل ہو گیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں اور اس کے بعد اگلا سوال آپ لکھیں گے۔ تو اگلا سوال آپ دیکھیں گے، اگلا سوال ہے، تھیکرے نے اپنے ایک کردار کی بے تکلفی کا ذکر کس طرح سے کیا ہے۔ تو کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مصنف نے جو ہے ایک ناول نگار تھیکرے کا ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک کیریکٹر جو ہے وہ اس طرح کا کیریکٹر ہے کہ وہ جب بھی کسی دوست سے ملتا ہے تو اس کی قمیض ادھار مانگ لیتا ہے۔ تو وہ جواب ہم نے لکھا ہے کہ تھیکرے کا ایک کردار ہمیشہ اپنے دوست سے رخصت کے وقت اس کی قمیض پہننے کے لیے لے جاتا ہے، ادھار لے کر چلا جاتا ہے۔ یہی سبق میں تھا۔ تو یہ سوال کا جواب مکمل ہوا تو آپ یہاں لائن کھینچیں گے لال پین سے یا گرین پین سے، اور یہ لائن کھینچ کے اس کو مکمل کر دیں گے۔ جب آپ ایگزام میں لکھیں گے تب بھی آپ ایسا کریں گے، اور یہاں ایک لائن کھینچ دیں گے سوال مکمل ہونے کے بعد۔ اس کے بعد آپ ایک لائن خالی چھوڑ دیں گے اور اگلی لائن سے آپ اگلا سوال دیکھیں گے۔ یہ ہے سوال نمبر 3 کہ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ آپ نے دیکھا تھا سبق یہیں سے شروع ہوا تھا ہمارا، یہ ذوق کا شعر ہے۔ تو یہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اس مصرعے میں، یہ جو مصرعہ ہے، یہ جو شعر کی ایک لائن ہے، اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، اس مصرعے کا مطلب کیا ہے۔ تو ہمارا یہ جواب ہوگا کہ اس مصرعے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ تکلف کرنا ہمیشہ تکلیف کی وجہ بنتا ہے۔ یہ دیکھیں شاعر کیا کہہ رہا ہے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر۔ سراسر کا مطلب بالکل، بہت زیادہ تکلیف ہے، تکلف کرنے میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہوا، اس کا جواب مکمل ہوا تو ہم یہاں اس کی لائن کھینچ دیں گے اپنی کاپی میں، اور پھر اگلا سوال ہم کریں گے۔ اگلا سوال کیا ہے، یہ دیکھیے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 کیا کہہ رہا ہے کہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ میں آپ کو کتاب میں بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سوال نمبر 5 ایسے لکھا ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو اس کا جواب، جب ایسے سوال آتے ہیں ان کا جواب آپ ٹیبل بنا کر دیں تو وہ بہت اچھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا، رائٹر کو بھی پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ تو یہاں 3 جو ہے وہ ہمارے پاس محاورے ہیں، ہینگ لگے نہ پھٹکری، چھٹی کا دودھ یاد آنا، اور دانتوں میں انگلیاں دبانا یا دانتوں تلے انگلیاں دبانا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے اس کا جواب کیسے لکھا ہے۔ ہم نے ٹیبل بنائی ہے، دیکھیے اس کے لیے۔ تو یہ ہمارے پاس جواب میں 3 چیزیں ہیں، پہلا تو محاورہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، چھٹی کا دودھ یاد آنا، دانتوں میں انگلیاں دبانا۔ دوسرے کالم میں، اس کو ہم کالم کہتے ہیں، دوسرے کالم میں ہم نے ان کے معنی لکھے ہیں، تیسرے میں ہم نے ایک جملہ بنا کر اس کا استعمال کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پہلا والا کیا ہے کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری۔
اس محاورے کا مطلب ہوا بغیر محنت کے یا بغیر پیسہ خرچ کیے کوئی کام بن جانا، اس کو کہتے ہیں ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا آئے۔ تو اس کا محاورہ میں نے یہاں بنایا کہ اسلم اور شمیم نے کورٹ میرج کر لی، ہینگ لگی نہ پھٹکری۔ تو کورٹ میں جا کر دونوں نے شادی کر لی، تو کسی طرح کے پیسے ہی خرچ نہیں ہوئے اور فری میں کام ہو گیا۔ تو یہ محاورہ ہو گیا ہینگ لگی نہ پھٹکری۔ دوسرا محاورہ دیکھیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آنا، اس کا مطلب ہوتے ہیں گھبرا جانا۔ تو پولیس کا ایک ڈنڈا پڑتے ہی چور کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، جیسے پولیس نے ایک ڈنڈا مارا چور گھبرا گیا تو اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ تیسرا محاورہ ہے دانتوں میں انگلیاں دبانا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعجب کرنا۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی آپ کو امید نہ ہو، جو آپ نے دیکھی نہ ہو، تو آپ اچانک تعجب کرتے ہیں۔ تو تعجب جب آپ کرتے ہیں تو آدمی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا ہے۔ تو یہ جو ایکٹ ہے اس کو محاورے کے طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک جملہ بنایا اس کا کہ احمد کی رائٹنگ دیکھ کر اکرم نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، یا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ تو جب بھی آپ ایسے سوالات کے جواب دیں گے تو ٹیبل بنا کے دیں گے، اور ٹیبل میں آپ 3 کالم بنائیں گے، پہلے میں محاورہ، دوسرے میں محاورے کا معنی، اور تیسرے میں اس کا جملے میں استعمال۔ تو آپ کو انشاءاللہ اچھے نمبر حاصل ہوں گے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے نیچے دیے ہوئے لفظوں سے واحد جمع بنائی۔ اب دیکھ دونوں چیزیں لکھی ہیں انہوں نے، واحد بھی بنائی ہے اور جمع بھی بنائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں مکس لفظ دیے ہیں، کچھ واحد دے دیے ہیں، کچھ جمع دے دیے ہیں۔ تو پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ لفظ واحد ہے یا جمع۔ اگر واحد ہے تو اس کو جمع کرنا ہے، اور اگر جمع ہے تو اس کو واحد کرنا ہے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے ہاتھ، ہاتھ یہ واحد ہے تو اس کو جمع بنائیں گے۔ دوسرا لفظ دیکھیں نشانات، یہ پہلے سے ہی جمع ہے تو اس کو واحد بنائیں گے۔ جوتی یہ واحد ہے، اس کو جمع بنائیں گے۔ ٹوپیاں یہ پہلے سے ہی جمع ہے، اس کو واحد بنائیں گے۔ فرض یہ واحد ہے یعنی سنگولر ہے، یعنی ایک وچن ہے، اس کو بہووچن بنائیں گے۔ احسانات پہلے سے ہی بہووچن ہے۔ سوال یہ واحد ہے۔ جنگل واحد ہے۔ جوابات جمع ہے، اور منزل واحد ہے۔ تو جو واحد ہے ان کو جمع بنانا ہے، جو جمع ہے ان کو واحد بنانا ہے۔ تو ان کو بھی ہم کیا کریں گے، دیکھیے ٹیبل بنا کر کریں گے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹیبل بنا دیے۔ سوال نمبر 6 واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ تو یہ ہماری ٹیبل ہو گئی۔ ہم نے یہاں 4 کالم بنا لیا۔ آپ کی کاپی بھی لمبی ہوتی ہے تو 4 کالم بنا سکتے ہیں، 2 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے لفظ آپ کو لکھنے ہیں۔ تو میں نے 4 کالم بنائے، واحد جمع واحد جمع۔ اب ہم کیا کریں گے، جو واحد ہیں ان کو ہم نے چھانٹ کر واحد کے کالم میں لکھ لیے اور ان کے جمع بنا دیے۔ یہ دیکھیے ایسے۔ تو پہلا لفظ تھا ہمارا ہاتھ، تو ہاتھ کا جو جمع ہوگا وہ ہوگا ہاتھوں۔ اسی طرح سے جو دوسرا لفظ ہے فرض، اس کا جمع ہوگا فرائض، فرضوں نہیں ہوگا۔ تیسرا لفظ تھا ہمارا نشان، نشانات تھا، جو جمع تھا اپنے آپ میں پہلے، ہم نے اس کا واحد بنا دیا نشان۔ تیسرا لفظ تھا ہمارا جوتی، تو اس کی جمع بنا دی ہم نے جوتیاں۔ چوتھا لفظ تھا ہمارا پہلے سے جمع دیا ہوا تھا ٹوپیاں، تو اس کا ہم نے واحد بنا دیا ٹوپی۔ اور اس کو ضرور دیکھیں آپ، منزل کا منزلیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو صحیح لفظ ہے وہ ہے منازل۔ منزل کا جو جمع ہے وہ ہے منازل، اور فرض کی جو جمع ہے وہ ہے فرائض۔ اور احسانات جو ہے وہ اس کا واحد ہے احسان، احسانوں نہیں ہوتا احسان اور احسانات۔ اور جنگل کا جنگلوں نہیں ہوتا، جنگل کا ہوتا ہے جنگلات۔ اور اسی طرح سے جواب کا جوابات۔ تو یہ واحد یہ جمع، یہ واحد یہ جمع، یہ آپ کا سوال کا جواب مکمل ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے سوالات تھے، اور کچھ چیزیں اور دی ہوئی ہیں لاسٹ میں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے۔ جملے یعنی واقعوں کو۔ کیا واقعہ دیکھیں، اکبر نے ایک کہانی پڑھی، حمید کھانا کھا رہا ہے، میں کل جے پور جاؤں گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے 3 جملے، تو ان جملوں میں پڑھی اکبر نے کتاب پڑھی، اور حمید کھانا کھا رہا ہے، اور جاؤں گا، میں کل جے پور جاؤں گا۔ تو یہ پڑھی، کھا رہا ہے اور جاؤں گا سے کام کرنے کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ
جو ہے کام کون سے وقت میں ہوا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے پڑھی بتاتا ہے کہ یہ بھوت کال ہے، ماضی کا کام ہو چکا ہے، ماضی کا اس میں جو ہے وہ وقت ہے. کھا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ورتمان کال ہے، یعنی حال میں کام چل رہا ہے. اور جاؤں گا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقبل کی یعنی بھوشیہ کی بات کر رہا ہے. بہرحال تو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کہ پہلے جملے میں کہانی پڑھنے کا کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا، اس زمانے کو ماضی کہتے ہیں. تو اکبر نے کتاب پڑھی، یعنی یہ جو زمانہ ہے، جو کال ہے، یہ ماضی ہے. دوسرے جملے میں کھانے کا وقت موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، کھانے کا جو کام ہے موجودہ وقت میں ہو رہا ہے، تو اس زمانے کو حال کہتے ہیں. حمید کھانا کھا رہا ہے، یعنی یہ جو زمانہ ہے، جو کال ہے، یہ ورتمان ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، جو ہے حال کا زمانہ ہے. اور تیسرے میں جملے میں جے پور جانے کا کام آنے والے وقت میں ہوگا، تو ایسے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں. میں جے پور جاؤں گا، تو یہ فیوچر ٹینس ہے، یعنی بھوشیہ کال ہے، تو اسے ہم کہیں گے مستقبل کا زمانہ. تو زمانہ جو ہے کال جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے ماضی، ایک ہے حال اور ایک ہے مستقبل. تو ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ، حال جو ہے جو ابھی چل رہا ہے، مستقبل جو ہے آنے والے وقت کو کہتے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں زمانے کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک سوال آ جائے گرامر کا کہ زمانہ کسے کہتے ہیں، اور زمانہ کتنے طرح کا ہوتا ہے، یا جو زمانے ہیں ان کے نام جو ہے تحریر کیجیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ آپ کا سبق اب پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے. اس میں ایک چیز اور دی ہوئی ہے، دیکھیے عملی کام کے اس سبق کے جن جملوں پر آپ کو ہنسی آتی ہو انہیں کاپی میں لکھیے. تو ایسے کون سے جملے ہیں اس سبق میں جن کو پڑھ کر آپ کو ہنسی آئی، آپ مسکرائے، تو ان جملوں کو جو ہے آپ اپنی کاپی میں لکھ سکتے ہیں. ان جملوں کو ہم مزاحیہ جملے کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا سبق ہوا مکمل. آج کے لیے بس اتنا ہی. مجھے یعنی اکمل نعیم صدیقی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.